16 رجب شریف ہے اور 15 رجب المرجب کو شہزادہ رسول اور چھٹے امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال شریف یعنی یوم عرس کل ہی گزرا ہے۔ میں نے ویسے جو ابھی تک ممبر شریف کی نوکری کی ہے مکمل جمعہ میں نے اس موضوع پہ آج تک نہیں پڑھایا۔ یہ ذہن بھی میرا کل ہی بنا، میرے پاس ایک مواد آ گیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ موضوع تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اس پہ کبھی جمعہ نہیں پڑھایا، اس بار فقط خالصتاً سلام پیش کریں گے امام محمد باقر کے شہزادے امام حسین کے پڑپوتے کی بارگاہ میں۔ کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج خالصتاً آپ کی بارگاہ میں سلام ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے اس جمعۃ المبارک میں آنے والے جملہ احباب پہ آپ کی خاص نظر ہو جائے اور سب کی بگڑی بن جائے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ پاک حاضر ہوا اور میں نے نماز عصر پڑھی حرم شریف میں، اور پھر میں نکلا۔ حرم شریف کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل ابی قبیس، میں وہاں پر گیا چلتا چلتا، تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دعا کرتے دیکھا جس کا انداز بالکل منفرد تھا، بڑی کوٹ کوٹ کے اس میں عاجزی بھری ہوئی تھی، انکساری بھری ہوئی تھی، جدا گانہ انداز میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اس کا انداز کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ یا اللہ کہتے کہتے اس کی سانس پھول جاتی ہے، اتنے جذبے سے شوق سے اللہ کے خوف سے کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یا حی یا قیوم، ہمیشہ تو ہی رہنے والا ہے، قائم اور دائم تو ہی ہے۔ یہ کہتا کہتا جملہ پھر اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا رحمان مالکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج جملہ کہندے کہندے پھر انہیں سانس پھول جاتی ہے۔ اور پھر کہندا ہے یا ارحم الراحمین، یا اللہ سب تو ود کے رحم بھی تو کرنے والا ہے۔ آپ ورد کردا ہے تے ورد کردہ پھر انہاں سانپ پھل جاتا ہے۔ جدوں انہاں اورات تو فارغ ہوندا ہے، آ جملے تو فارغ ہوندا ہے، تے پھر کہندا ہے کہ سونیا ربا مینوں بھوک بڑی لگی ہے، مینوں تو انگور کھلا دے، تے میرے کپڑے بھی پھٹ گئے نے، چادر کوئی نوی چادر بھی دے دے۔ آپ بزرگ کہندے نے ہلے انہاں دی دعا دے لفظ پورے نہیں ہوئے سی، میں ویکھیا ایک ٹوکری ظاہر ہوئی جڑی انگوراں نال بھری ہوئی سی، ٹوکری تے دو نویاں چادراں بالکل او آئیاں۔ میں ویکھیا انگوراں دی موسمی نہیں ہے، بے موسمی انگور کتھوں آ گئے؟ تے جدوں انہاں دا کھان دا ارادہ کیتا نا انہاں بزرگاں نے، میں کہا جناب کلے کلے نہیں، اسی بھی تھوڑے نال ہاں، جو تسی دعا مانگ رہے سو اسی بھی آمین کیا ہے، نال سانو بھی شامل کر لو۔ وہ کہنے لگے جناب بسم اللہ، آ جاؤ، اللہ کا نام لیجئے اور اس کی یہ نعمت تناول کیجئے، اور کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی، اگلے دن کے لیے اس پہ توکل کرنا ہے۔
اگلے دن بھی دے گا، آج بھی دے گا، پھر بھی دے گا، پھر بھی دے گا، جب تک زندہ ہے وہ دیتا ہی رہے گا۔ اچھا جی، تو میں نے خوب سیر ہو کے وہ انگور کھائے، وہ بزرگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انگور بھی ایسے تھے، ان جیسا ذائقہ میں نے پہلے کبھی چکھا ہی نہیں تھا، بغیر بیج کے تھے، اور ان جیسا ذائقہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ انگور کھائے، لیکن ایسے کبھی نہیں کھائے۔ جب انگور کھا لیے نا خوب پیٹ بھر کے سیر ہو کے، تو میں نے دیکھا جو وہ ٹوکری تھی، یوں لگا جیسے اس میں سے ہم نے ایک انگور بھی نہیں کھایا، کھائے بھی پیٹ بھر کے، لگا یوں جیسے ہم نے ایک انگور بھی نہیں کھایا۔ جب انگور کھا لیے، وہ بزرگ مجھے کہنے لگے یہ 2 چادریں ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو لے لیں۔ میں کہا کہ نہیں، مینوں ضرورت نہیں، چادراں تسی اپنے کول ہی رکھو۔ وہ کہنے لگے اچھا پھر یہیں کر، ذرا سائڈ تے ہو، میں کپڑے چینج کر لواں۔ میں ذرا سائڈ تے ہو گیا، تو انہاں بزرگاں نے ایک چادر نوں بطور تہبند بن لیا، دوسری چادر اپنے اتنے لے لئی، تے میں باہر آ گیا، تے وہ ٹر پے حرم شریف والے، پیچھے پیچھے میں بھی چل پیا۔ چلدے چلدے آگے صفا مروہ دے مقام تے اگوں ایک بندہ مل گیا، انہیں سلام کیتا بڑے والے ہانا انداز نال کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، مجھ پہ رحم فرمائیے، میرے پاس کپڑے کی قلت ہے، مجھے کپڑے عطا فرما دیں۔ جو آپ نے پرانی چادریں اتاری تھیں، آپ کے ہاتھوں میں تھی، وہ آپ نے وہ چادریں اس کو عطا فرما دی۔ تو جڑا بندہ سی نا جن نال انگور کھا دے، منظر ویکھیا، اب بندہ انہوں پوچھنے لگ گیا اب بندہ کون ہے جنہوں تو بڑے پیارے انداز سے پکاریا، کون ہے؟ وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا کون ہے؟ کیا میں تو نہیں جانتا کون ہے؟ وہ کہنے لگا جھلیا امام حسین دے پڑ پوتے، امام محمد باقر دے شہزادے، امام جعفر صادق نے، چھٹے امام نے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے کون نے؟ اور جنی دیر میں گلاں کیتیاں او جناب امام صاحب تشریف لے گئے۔ وہ کہندے جی میں بڑا لبیا، نہ مینوں امام صاحب نظر آئے، نہ مینوں دوبارہ لمحات ملے، میں بڑا پریشان، میں کہا یار ملاقات بھی ہوئی تے دل خوش نہیں ہویا، کاش دوبارہ ملاقات ہو جائے، مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کے ہر شہزادے کی کیا بات ہے یار، ہر شہزادے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، صحابہ و اہل بیت کے دیوانوں، آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت بزرگ تھے، اور آپ ائمہ اہل بیت کی آنکھوں کے تارے تھے۔ اب میں آپ کا ذرا مختصر سا تعارف امام جعفر صادق کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے۔ شہید کرب و بلا، دوش راکب دوش مصطفیٰ، صحابی ابن صحابی، سید الشہداء، نواسہ رسول، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پڑ پوتے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول شریف 80 یا 83 ہجری میں پیر کے دین مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، اور القابات میں صادق بھی ہے، فاضل بھی ہے، اور طاہر بھی، یہ آپ کے القابات ہیں۔ اور آپ کو بہت زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے لقب صادق سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سچ بولتے تھے، اسی بنا پہ آپ کا لقب پڑ گیا صادق۔
یعنی آپ اسم با مسمہ تھے، جیسا آپ کا لقب تھا ویسا ہی آپ کا عمل تھا۔ اور پھر کیوں نہ یہ لقب ہو، یہ میں آگے بات بتاتا ہوں، یہ لقب صادق آپ کا کیوں ہے۔ 12 امام ہیں جی، 12 امام۔ پہلے مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور آخری امام ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ یہ 12 اماموں کے میں نے نام لیے ہیں، کسی امام کا نام امام جعفر صادق سے نہیں ملتا۔ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو صادق کا لقب ہے کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے نام کے ساتھ یہ صادق کا لقب کیوں ہے؟ اچھا جی سنیے کیوں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام اسم گرامی بی بی حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن نواسہ رسول امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی امام جعفر صادق اپنی امی جان کی طرف سے صدیقی ہیں، اپنی امی جان کی طرف سے کیا ہے؟ صدیقی ہیں، اور اپنے والد گرامی کی طرف سے حسینی ہے۔ میں کیا جڑا تسی صدیق اکبر دے بارے گلا کر دے چھڑ دیو، اگر تسی جناب اصحاب ثلاثہ دے بارے، خلفائے ثلاثہ دے بارے گلا کرو گے نا تے میں تسی 12 امام پورے کر کے بکھاؤ، میں تو مننا جدو امام زین العابدین دا شہزادہ کون امام محمد باقر جوان ہوئے نا تے امام محمد باقر سیرہ بان کے کتھے آئے؟ صدیق اکبر دے کار۔ میں کہا جی تسی 2 نمبر گلا کر دے ہو نا چھڑ دے ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ میں نے ایک گل دسو ذرا اچھی آواز نال کہ بندہ کدے اپنے دشمنوں نال شادی کردا ہے؟ اپنے دشمنوں دے ولے اپنی بیٹی یا بیٹا دیندا ہے؟ کدے نہیں۔ شادی کتھے کردا ہے؟ جتھے پیار ہوندا ہے۔ تے امام زین العابدین اپنے پتر نو سیرا بن کے کتھے گئے؟ صدیق اکبر دے گھر۔ ہن مینوں تسی انکار کر کے بکھاؤ، اگر صدیق اکبر نال تسی بغض رکھتے ہو تے جناب تسی 12 امام کر سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ امام جعفر صادق کی جو امی ہے وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، اور امام محمد باقر امام حسین کے پڑپوتے ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے جی، تے کنی پیاری محبت ہے۔ لیکن انہاں لوکاں دے بس اسی جناب افسوس ہی کر سکنے ہاں جڑے صحابہ تے اہل بیت دے بارے بک بک کر دینے۔ اللہ پاک انہاں نوں ہدایت دے جی، یا پھر ساری جان چھڑاوے نہ ظالمہ کرو، دفع ہو جان کدھر اور، تاکہ صرف ایتھے پاکستان چ اوہی رہے جڑے صحابہ نوں صرف سلام پیش کرن، اہل بیت دی بارگاہ تے سلام پیش کرن۔ انہاں گستاخاں کول جان چھٹ جائے ساڈی پکی پکی، گستاخاں کولوں بھی تے پاکستان دے غداراں کولوں بھی۔ ایتھے بس صرف حضور دے وفادار رہن، صحابہ اور اہل بیت دے وفادار رہن، تجھے سارے اگے پیچھے ہو جان۔ بس ایتھے حضور دے عاشق سانوں نظر آن، ادھر ویکھیے تاں وی عاشق، ادھر ویکھیے تاں وی عاشق، جدھر ویکھیے عاشق ہی عاشق نظر آن۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ تو آپ کا تھا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام جعفر صادق آپ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، جس نے ذرا اچھی بولو یار، جس نے صحابہ کی، آپ نے 2 صحابہ کی زیارت کی ہے، ایک حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ نے زیارت کی، اور آپ کے شاگردوں میں جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے
ان میں پتہ کون کون آتے ہیں؟ نمبر 1 تو آپ کے شہزادے ہیں امام موسیٰ کاظم. یہ کون ہیں؟ آپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ سے فیض بھی حاصل کیا ہے. اور پھر مزے کی بات، امام الائمہ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں. جو ہمارے امام ہیں جن کے ہم مقلد ہیں وہ امام محمد باقر کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام مالک، امام حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، یہ تمام جو بزرگ ہیں آپ کے پاس پڑھتے رہے ہیں، آپ کے فیض یافتہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. استاد کی پہچان ہوندی ہے شاگرداں کولوں. ہیں جی کہندے یا امام اعظم کیندا شاگرد ہے؟ میں کیا حضور دے شہزادیاں دا، حضور دے پتر دا شاگرد ہے. یہ فیض نظر آ رہا ہے، قیامت تک جناب آپ چمکتے رہیں گے روشن ستارے کی طرح. تو یہ فیض کہاں سے ملا؟ اہل بیت کے گھرانے سے ملا، حضور کی آل سے فیض ملا. قیامت تک کیوں نہ جگمگائیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو یہ اتنی بڑی ہستیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا. کیونکہ 15 رجب کو آپ کا عرس مبارک تھا، اسی حوالے سے میں نے آپ کے فضائل پر آج کی یہ نشست رکھی ہے. اب ذرا دیکھیے، ویسے تو جو ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، نیک ہوں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سب اسی کے ہی ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں اور سب کو عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے. لیکن یاد رکھیں کچھ لوگ کائنات میں ایسے ہوتے ہیں، ادھروں بول دینے ہلے لفظ پورے نہیں ہوندے، رب تعالیٰ دعا پہلے قبول کر چھڑ دے. انہاں ہستیاں وچوں کون کون نے؟ حضور تے پھر حضور نے جی، حضور واسطے رب نے کائنات سجائی ہے ہیں جی. لیکن حضور کا صدقہ جنہیں یہ مقام ملا وہ کون ہے؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں. صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک تمام صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت سے آقا کریم کا چہرہ دیکھا، ایمان پہ قائم رہے، انہوں نے جو رب سے مانگا وہ دعا بعد میں اس کے لفظ پورے ہوئے، رب نے پوری پہلے کر دی. پھر حضور کے اہل بیت، حضور کے شہزادے، سبحان اللہ، لفظ بعد میں پورے ہوتے تھے، رب تعالیٰ پورا پہلے کر دیتا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو یہ 2 سے 3 مثالیں دے کے بات اختتامی لمحات کی طرف لیے چلتا ہوں. ان میں سے پہلی بات، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں حج کے ارادے سے امام جعفر صادق کے ساتھ نکلا. ہم راستے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں خشک کھجوروں کے درخت تھے، تو ہم نے وہاں جا کے پڑاؤ کیا، ٹھہر گئے. امام صاحب کے ساتھ ہم تھے، امام صاحب رک گئے. امام صاحب نے کچھ ہلکا سا پڑھا جو میں سن نہ سکا، مجھے پتہ نہیں چلا آپ نے کیا پڑھا. پھر پڑھنے کے بعد امام محمد جعفر صادق نے ان درختوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ جو تم میں اللہ نے رزق رکھا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی کھلا دو. درخت خشک ہیں، خشک ہو چکے ہیں، اور بول کون رہا ہے؟ حضور کا شہزادہ. کون؟ امام جعفر صادق. آپ فرمانے لگے کہ اے درختو، جڑا رزق رب نے توڑے وچ رکھیا ہے، پیدا کیتا ہے، وہ جناب کچھ ساڑھا حصہ سانوں بھی دے رہے ہو. دعا تو پہلے درخت خشک نے، جڑا بھی خشک نے، لیکن آپ نے جدو دعا منگی نا، مخاطب کر کے فرمایا سانوں ساڑھا حصہ دیو. پھر ہویا کہ بزرگ فرماندے نے کہ رب نے کرم کیتا، آپ دی دعا قبول کیتی. اس کھجور دے درخت دیاں پہلے تے جناب جڑا سلامت ہویاں، پھر درخت ہرا بھرا ہویا، پھر ان پھل لگیا، پھر پھل پکیا. ادھر آپ کی دعا آپ نے منگی، ادھر رب نے پورا پھل پکا کے آپ کی گوچے پاتا. کھجوراں پک کے آپ کی گوچے آ گئیاں. آپ فرمانے کے بیلیوں آؤ کھجوراں کھاؤ، آؤ سنگیوں کھجوراں کھاؤ. وہ کہتے ہیں بزرگ ساتھ والے، رب کعبہ کی قسم
میں نے زندگی میں بڑی بڑی کھجوریں کھائی لیکن جو ذائقہ اس کا تھا نہ کبھی پہلے کھایا نہ کبھی بعد میں کھایا۔ میں نے کہا جناب کھاؤ گے کی میں نہ یہو جا شہزادہ آنا ہے جنہیں یہو جی دعا منگنی ہے تے نہ قبول ہونی ہے۔ امام جعفر صادق تو تنے تنہا ہے نا جی، وہ تو حضور کے شہزادے ہیں، چھٹے امام ہیں، اللہ کے ہاں کتنا مقام رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات سنیے، ایک بندہ کنگال قسم کا بندہ آ گیا، کہنے لگیا حضور بڑا ماڑا، مالی حالات بڑے کمزور نے، کچھ نظر کرم فرما دیو، ایک تے میرے مالی حالات ذرا کچھ درست ہو جان، بچے میں ذرا آسانی نال پال لانگا، تے دوسرا دل چ خواہش ہے کہ میں رب دا گھر ویکھاں۔ حج دی نیت ہے حضور، مگر جدو جے ویکھنا تے ہمت نہیں پیندی، لیکن جدو رب دی رحمت ویکھنا کہنا رب دی رحمت بلے بلے بلے، ہیں جی او تے رب کرم کرنا چاہے تے کرم کر سکتا ہے، لیکن جدو جے ویکھنا تے حضور کہنا تھلے تھلے، جدو رحمت ویکھنا پھر بلے بلے۔ بار کیف حضور دعا بھی کر دے اور رب دا گھر ویکھ لواں میں۔ آپ کہنے لگے یار تو تے ایک دفعہ کیا ہے نا رب دا گھر ویکھ لواں، جا حضور دا شہزادہ دعا کر رہا، اللہ تعالیٰ تینوں 50 حج کرائے گا۔ منگیا ایک واری، ہیں جی یہ ہیں جی وہ کلام ہے نا ایک پنجابی کا کلام ہے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، کرم کر دینے جس ویلے کرم، آواز اٹھا کے پڑھیں، کرم کر دے اے نسلہ تار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے۔ مانگنے والے نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دے، میں اللہ کے گھر کی دید کروں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ حضور کے شہزادے نے امام جعفر صادق نے دعا منگی، او بے لیا تو حضور دے شہزادے کو منگیا ہے، ایتھوں جدو منگن آیا کریں دل کھول کے منگیا کر۔ کوئی بارگاہ عام نہیں ہے، لب ہلا دیتے بیڑے پار، انہاں دے لباں جو نکلنا تے رب نے پوری کر دینی ہے۔ کہنے لگیا حضور دعا کر دیو اللہ تعالیٰ میں نو اپنا گھر وکھا دے، میں نو حج کی سعادت عطا فرما دے۔ آپ نے دعا منگی مالکا اینو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 50 واری اپنے گھر دا دیدار عطا فرما دے۔ او شخص کہندا ہے میرے گھر چ کھان واسطے روٹی بھی نہیں سی، مالی حالات بڑے کمزور سن، لیکن جدو حضور دے شہزادے نے دعا منگی، حضور دے شہزادے دو لبہائے مبارکہ وچوں دعا نکلی، رب نے اینا کرم کیتا میرے گھر وچ مال دی ریل پیل ہو گئی۔ میں ایک واری رب دا گھر ویکھیا، پھر دوسری واری گھر ویکھیا، پھر تیسری واری، پھر چوتھی واری، 10 واری 15 واری 20 واری 25 واری 25 میں حج کرنا ہے۔ میں کدے اپنی حالت ویکھنا، کدے اپنی جیب ویکھنا، پھر سونے دا کرم ویکھنا، کہنا میری کوئی اوقات نہیں ہے، سونے نے کرم فرمایا، سونے دے شہزادے نے دعا فرمائی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ 25 حج کیتے، پھر 30 ہو گئے، پھر 35 ہو گئے، پھر 40 ہو گئے، حتیٰ کہ 50 واری رب دا گھر ویکھ لیا، 50 واری رب دے گھر دی زیارت کر لئی۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ، صلو اونچی بات سے بولیے، صلو صلو، ہو بھلا حضور کی آل کا صلو
صلو علیہ وآلہ. میرے پلے تے ککھ بھی نہیں سی. میں تے ایک واری رب دا گھر نہیں ویکھ سکدا سا. حج دے قابل نہیں سا. 50 واری حج کر لیا. تے 50 حج کرن تو بعد 51ویں مرتبہ جدو حج تے گئے نا تے مقام جوفا تے پہنچے تے غسل وغیرہ واسطے گئے. اتھے نالا سی یا نہر سی واللہ عالم و رسول عالم. اندے وچ گئے نا حج دی تیاری ہن بھی ہے لیکن جدو غسل واسطے گئے پچھوں پانی دی تیز لہر آئی وہ نال بہا کے لے گئی ہیں جی. لیکن 50 حج پورے کیتے. کیوں؟ اللہ دے رسول دے شہزادے نے دعا منگی سی, رب نے قبول کر لی. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اللہ اکبر. لو جی, اہل بیت تے صحابہ دا کرانہ تے ایسا ہے کہ بندہ فوری پیار کرے تے رب تعالیٰ ادھار کردہ ہی نہیں. نقد سودا دیندہ ہے, نقد. تے جیڑا پیار کردہ رب سودا انہوں انعام بھی نقد دیندہ ہے. تے جیڑا غداری کردہ گستاخی کردہ رب تعالیٰ انہوں بھی جناب نشان عبرت بنا چڑھتا ہے. اب مالک بڑا غیرت مند ہے جی. ہاں, اپنے محبوب دے شہزادے اور صحابہ دے بارے بالکل او بڑا غیور ہے, غیرت مند ہے. اندے جو دوجی گل ہی کوئی نہیں. اچھا ہون اگلی گل سنو, کنا پیار کر دینے اہل بیت. جڑا بندہ اہل بیت نال پیار کرے سبحان اللہ, مگر محبت خالص ہوئے, 2 نمبر نہ ہوئے کہ صحابہ نال دشمنی نہ ہوئے, اہل بیت دی محبت چی آڑ دے وچ. ہاں محبت ہوئے, ادھر بھی محبت ہوئے تے حضور دے صحابہ نال بھی محبت ہوئے. او ہے محبت سچی سچی کھری. تے اگر ادھر 2 نمبری بغض ہے تے پھر وہ پاویں جنہ مرضی علی علی کہندے رہو, حسین حسین کہندے رہو, پھر جناب کھلے کھلے پہن گئے اتھے بھی تے اتھے بھی. آ گل پکی سچی ہے. اچھا جی ہن ذرا دیکھنا, ایک بندہ آیا کہنے لگیا حضور میں تے حج تے جا رہا ہاں, 10,000 دینار نے, 10,000 سونے دے سکے نے. حضور میں حج تے جا رہا ہاں, لمبا سفر ہے, تسی ایک مہربانی فرمانی ہے. فرمایا کی گل تے کر, لب تے کھول, او سجنا کچھ تے بول. پیارے پیارے لب تے کھول, کچھ تے بول. او کہنے لگیا حضور میں تے خادمہ, جناب دے بچیاں دا خادمہ. او کہنے فرمایا گل کی ہے؟ حضور میں حج تے جا رہا ہاں, پتہ نہیں کنا عرصہ لگتا ہے, پتہ نہیں میں واپس آنا یا کہ نہیں آنا, لیکن حضور 10,000 دینار نے, 10,000 سونے دے سکے نے, میں تھانوں بطور امانت دے کے جا رہا ہاں. تسی میرے پچھوں چنگا جا مکان لب کے رکھنا, جدو میں آواں گا اپنی فیملی نال اس مکان چ میں شفٹ ہو جاواں گا, اتھے میں رہا کراں گا. او چلا گیا. جدو حج تو واپس آیا 6 مہینہ وچ آیا, سال دے وچ جدو بھی واپس آیا, کر آ کے آپ دی بارگاہ وچ سلام پیش کرنے واسطے آ گیا. حضور مکان لب لیا جے؟ فرمایا ہاں لب لیا ہے. حضور کتھے وے دسو تاکہ میں اپنی فیملی لے کے اتنے شفٹ ہو جاواں. فرمان لگے نے بے لیا میں تیرے واسطے او مکان لبیا ہے, سنے گا دل راضی ہو جائے گا. حضور ذرا نشاندہی فرما دیو تاکہ میں اس مکان چے چلا جاواں. فرمایا او بے لیا میں تیرے واسطے رب دے کر رب دی جنت چے سودا خرید لیا ہے, تیرے واسطے جنت چو مکان خرید لیا ہے, تیرے واسطے اسٹام بھی تیار کر لیا ہے, جنت چے گھر بھی خرید لیا ہے, تے چٹھی تحریر بھی لکھ چھڑی ہے, اللہ پھڑ تے تیرا مکان جنت چے تیار ہے. بندہ کہنے لگا یار میں تے منگیا سی دنیا دا مکان, بھلا ہوئے حضور دی آل دا, ایتھے تے چلو میرا گزارا ہو ہی رہا ہے, اینا میں نے جنت سے مکان لے چھڑیا ہے. گھر گئے, گھر جا کے اپنے بچے کو کہنے لگے بچے کٹھے ہو گئے, ابا جی کی گل خیر ہے؟ کہنے لگے آپ پڑھو پرچی, اینو اینا سنبھال کے رکھنا ہے, اینا سنبھال کے اگر میں مر جاواں تے اینو میرے کفن دے وچ نہ رکھ دینا ہے.
ابا جی کہ کوئی خاص چٹھی ہے؟ کوئی نے جی جناب پراپرٹی لکھی ہوئی ہے، دینار لکھے نے، درہم لکھے نے، اور کہنے لگا بچہ لگنا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں حضور دے شہزادے نے لکھیا ہے تے جنت دے مکان دا وعدہ کیتا ہے تے میں رب دے حضور جا کے پیش کروں گا، یا اللہ مینوں مکان دے، تیرے نبی دے شہزادے نے کیا ہے تے میرے کفن چ رکھ دینا۔ اتفاق ایسا ہویا کچھ دن گزرے، وہ بیمار ہو گیا، بندہ بیمار ہویا، انتقال ہو گیا، اس بعد کفن دفن دا جناب مکمل ہو گئی، تدفین ہو گئی، قبر بن گئی، آج دفن کیتا ہے۔ اگلے دن جناب کوئی بندہ اتھوں گزریا تے قبر تے او چٹھی قبر دے وچ رکھی سی باپ دی وصیت دے مطابق، کفن دے وچ تے قبر دے وچ۔ اگلے دن او چٹھی قبر تو باہر آئی پئی، قبر دے باہر آئی پئی۔ صاحب شواہد النبوہ نے بات لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اندر اگلے دن چٹھی قبر کے باہر کھلی پڑی۔ جب اس نے غور کیا، اس چٹھی پہ لکھا تھا کہ قبر والا کہہ رہا ہے کہ جو امام جعفر صادق نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے مجھے عظیم و شان جنت میں مکان عطا فرما دیا۔ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا شہزادہ رسول نے، امام جعفر صادق نے، اللہ نے مجھے عظیم و شان مکان محل جنت میں عطا فرما دیا ہے۔ ہیں جی ایتھے تے ادھار ہوندی نہیں جناب، سودا نقد و نقد۔ یہاں تو جائے نا دکان پہ لکھا ہوتا ہے جی ادھار جنگ ہے، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو۔ میں کہتے ادھار ہے ہی نہیں، ایتھے جناب ادھر پیار کرو، سلام پیش کرو حضور دے یا صدیق اکبر نو، رب دی رحمت نقدی آئے گی۔ ادھر سلام پیش کرو امام حسین نو، مولا علی نو، مولا فاروق اعظم نو، تے جناب فوراً اللہ دی رحمتہ اترن گیا، اپنے حصہ چ لے لن گیا۔ ایتھے ادھار نہیں ہے، پاکستان چ ادھار بند ہے، مگر لوگ بعض پھر بھی نہیں آتے، جنہیں مرضی لکھ کے جناب چٹا لا لو ادھار بند ہے، کہتے ادھار دے دو جناب، موبائل دے دو، 3 موبائل دے دو، 5 موبائل دے دو، حالانکہ لکھ کے سامنے لایا ادھار بند ہے۔ میں کہا یار تھنوں میں ایک ایسی بارگاہ بکھا دواں جتھے ادھار ہے ہی نہیں، ادھروں دیو ادھروں جناب فوری کام سیدھا۔ لو جی گل ختم کریے جی، ٹائم ہو گیا ساڈا۔ اللہ اکبر۔ یہ رجب شریف کے اندر آپ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پوریاں وغیرہ ساتھ ہوتی ہیں سال ثواب کے لیے۔ اس سے پہلے میں یہ بات پوری کر دوں، یہ بات آپ کی عبادت اور زہد و تقویٰ کی ہے، اس کے بعد وہ بات کرتا ہوں، پھر بات ختم۔ آپ ہمیشہ جس سے بھی ملتے تھے نا بڑے خوش اخلاقی سے ملتے تھے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور جب حضور کا نام آتا تھا نا آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کبھی بغیر وضو کے آپ نے حدیث پاک بیان نہیں کی، ہمیشہ یا تو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے یا اللہ کے حضور نماز پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ۔ بلکہ امام مالک فرماتے ہیں آپ ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے، عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں بڑے شہرت رکھتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک لمبا عرصہ تک آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے جاتا رہا، میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا تھا نا تو آپ کو 3 عبادات میں سے ایک عبادت میں مشغول پاتا تھا۔ وہ 3 عبادتیں کون کون سی ہیں ذرا دیکھیے گا اور دل ٹھنڈا کیجیے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک کوئی عام مولوی نہیں، امام مالک آپ فرماتے ہیں میں جب بھی جاتا امام صاحب کی بارگاہ میں کبھی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اے جنی ذرا اچھی بولنا ہے، ٹلی ولی سبحان اللہ میں نے قبول ہی نہیں یار، ذرا جا کے بولنا ہے، نہیں تو میں کلہ ہی کافی الحمدللہ بولی جا رہا ہے، میں کلہ سبحان اللہ جی کہنا کہ جناب ذرا جا کے بول پر۔ امام مالک فرماتے ہیں جب بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا تھا کبھی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، کبھی اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے تھے، اور کبھی حال کے روزہ میں ہوتے تھے۔ اے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، خالی محبت کے دعوے پہ نہ رہو، ادھر بھی آؤ، خالی فرائض کی حد تک نہ رہو بلکہ نفلی عبادات کی طرف بھی آؤ۔
صرف فرضی روزوں کی طرف نہ رہیں بلکہ نفلی روزوں کی طرف بھی آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کون ہیں؟ امام جعفر صادق۔ تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے کل کا دن گزر گیا ہے جو خاص ہے آپ کے عرس مبارک کا، جب آپ کا منایا جاتا ہے تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ پوریاں بنائی جاتی ہیں، ساتھ میں کنڈے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک لغو قسم کی نا رسم ہوتی ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں ایک عجیب داستان نامی کتاب پڑھی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے جی آپ کتاب پڑھ دیو، اس تو بغیر ایصال ثواب نہیں ہونا۔ کچھ گھراں وچ 10 بیبیاں دی کہانی پڑھی جاندی ہے، کچھ گھراں وچ لکڑہارے دی کہانی پڑھی جاندی ہے، تے کچھ گھراں وچ سیدہ زہرا پاک دی کہانی پڑھی جاندی ہے، تے کئی ان کہتے ہیں سیدہ پاک کا معجزہ، مولا علی کا معجزہ۔ اور میں کیا معجزہ ہوتا ہے نبی دا، صحابی ہوئے اہل بیت ہوئے نا، معجزہ نہیں ہوتا کرامت ہوتی ہے۔ تے آ گلاں ساری فضول نے، کوئی 10 بیبیاں دی کہانی نہیں، کوئی لکڑہارے دی کہانی نہیں، آ ساری من گھڑت گلاں نے، جنی دیر چو تسی کہانیاں سننیاں نے، بہتر رب دا قرآن پڑھو، آپ کی بارگاہ سے ایصال ثواب کرو۔ تو جناب یہ آج کے دن کا خاص ٹاپک تھا، موضوع تھا جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھا، اور 15 رجب کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کو زہر دیا گیا، اسی کے سبب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا مزار آج بھی بقیع شریف کے اندر ہے۔ اپنے والد صاحب امام محمد باقر کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ